الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ محترم حاضرین، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز ہو، یہ اس سے پہلے بھی بعض موقعوں پر میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ بکھر کے نہ بیٹھا جائے۔ صحابہ کرام ایک مجلس میں منتشر دور دور بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں قریب بلایا۔ آج ہمارے سامنے بطور درس جس قاعدے کی تفصیلات سامنے آئے گی، وہ کتاب میں 29ویں قاعدے کے ضمن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ سلفی اصولوں میں جو ترقی اور اصلاح کے ضابطے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اس کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ 29واں قاعدہ یہ ہے کہ حصول دنیا کے خاطر دین کو وسیلہ بنانے سے ہم یا اہل سنت والجماعت تحذیر کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، یعنی دین کا استعمال دنیا کمانے، بنانے اور دنیا کی ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ عنوان سے ظاہر ہے، قرآن و حدیث میں اس کی جو مذمتیں، برائیاں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی تفصیل سے اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں۔ اس کے باوجود آج علم کی کمی کہیے یا تربیت کا قصور کہیے، یہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ صورتحال ایسی ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ، اور اس میں عوام تو عوام، خواص کا بڑا طبقہ ایسا نظر آتا ہے جس نے دین کو اپنی دنیا کے لیے بطور پیشہ بنا رکھا ہے۔ ہاں، اب بعض مسائل میں تدقیق یا دقت میں جائیں کہ اگر کوئی دینی کام کر کے آدمی معاوضہ لیتا ہے، اس میں لوگ بڑی بحثیں کرتے ہیں۔ امامت کی تنخواہ، عالم اور مدرس کی تنخواہ، تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کا نذرانہ، اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کے گھر جا کے قرآن خوانی کر رہا ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ گھروں پر جا کے اس طرح پڑھنا اور اس کا معاوضہ لینا، پھر رقیہ اور دم وغیرہ کرنا، ان مسائل کی اپنی جگہ ایک تفصیل ہے، لیکن اس سے ہٹ کر میں یہ بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس مضمون میں ہے کہ بہت سارے امور آدمی اپنی شخصیت کو، اپنی سرگرمیوں کو دین کے حوالے سے پیش کرتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا حاصل کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پہ یہ صورتحال بہت ہی کھلی ہوئی ہے کہ بہت سے طبقات اور کچھ مذہب کے ماننے والے ایسی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، پارٹیاں ہیں جو مذہب کا استعمال کر کے اقتدار حاصل کرتی ہیں۔ بس وہی بات یہاں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو دعوت و تبلیغ کی حیثیت سے یا اپنی شخصیت کو متقی پرہیزگار ہونے کے اعتبار سے پیش کر کے دنیا کے فوائد کو حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہے، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ، اللہ رب العالمین کے یہاں سخت وعیدوں والی بات ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، شیخ نے پہلے اسی آیت کو پیش کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو شخص اس جلدی والی، یعنی اس دنیا میں جو شخص اس دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا دل دادا ہے، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے۔ ہاں، ما نشاء، جو چاہیں گے، لمن نشاء، جس کو چاہیں گے۔ یعنی ایک آدمی دینی دوڑ دھوپ کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد دنیا کا حصول ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو ہم اس کی مراد دے دیں، جس کو چاہیں گے اس کو جو چاہیں گے دے دیں گے۔ یعنی مشیت سے جڑی ہوئی بات ہے، اللہ چاہے گا تو دے گا، اللہ چاہے گا تب تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا، ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور دھتکارا، مذموما مدحورا، یعنی ایسا شخص
آگے جو وعید آ رہی ہے کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا جو ذریعہ بناتا ہے، دنیا ملے یا نہ ملے، اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے نہ چاہنے سے دنیا ملے یا نہ ملے، آخرت میں اسے جہنم ملے گی، یہ اگلی آیت کہہ رہی ہے۔ ایک مومن بندے کے لیے جو موت کے بعد دوبارہ جینے کا اور پھر حساب و کتاب کا، پھر انجام کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے یہ چیز دہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی بات ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کے معاملے میں انتہائی بے حسی کا شکار ہیں، جہالت کو گلے لگاتے ہیں۔ ہاں، دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم یہ نہ پاتے ہوں، جو چیزیں نہیں جانتے لوگ، علم نہیں ہے، وہاں سمجھا جا سکتا ہے چلیے ٹھیک ہے جہالت میں کر رہا ہے۔ لیکن جن چیزوں کا بار بار اعادہ کرتا ہے وہ شخص جو غلط کر رہا ہے، وہ بھی اس کا کچھ پہلو سے بیان پیش کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برے کو وہ برا مانتا ہے لیکن اسے گلے لگاتا ہے۔ اب آج کی رات ہم لوگ یہاں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں، اسے لوگ شب برات کہتے ہیں، جبکہ میرے حساب سے اسے شب بدعت کہنا چاہیے، شب بدعت یا شب بدعات، آج سے اسے شب بدعات ہی کہیے۔ ابھی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے ایک مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تحریر بتائی، اس میں وہ لوگوں سے تلقین کر رہے ہیں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا، دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ کریں اور نوافل کے لیے خلوت اختیار کریں، اپنے گھروں میں رہ کے عبادت و ریاضات کریں، سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے اپنے معمول کے مطابق عبادت کریں اور لمبی لمبی دعائیں کریں، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، قوم کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ تحقیق نے یہ بات بالکل صاف کر دی ہے۔ ابھی چھوڑیے مسلکی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سب جانتے ہیں کہ اہل حدیث علماء اور عوام اس رات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اس لیے کہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ پیچھے جائیں، دیوبندی حضرات میں، علماء دیوبند میں جو کبار علماء ہیں، بڑے بڑے بزرگ شخصیتیں گزری ہیں، ان میں آپ اکثر لوگوں کے یہاں یہ پائیں گے کہ کھل کر انہوں نے 15 شعبان کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس رات میں کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا یا جو چیزیں اس کی فضیلت میں مشہور کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، علامہ البانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جھانکتا ہے اور جن کے دل میں کینہ ہے، نہیں ہے یا شرک نہیں کرتے، ان کی بخشش کرتا ہے، بس اتنا ہے۔ اسے کچھ علماء صحیح کہتے ہیں، باقی علماء اسے بھی ضعیف کہتے ہیں، اور اسے جو لوگ صحیح کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس صحیح ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اس رات کا کسی خاص عبادت کے لیے اہتمام کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے۔ بدعت نیکیوں میں، عبادتوں میں ہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ سمجھانے جائیں تو ہمارے شہر کی اکثریت آج کاروبار بند ہو گیا۔ شیعوں کی رات کتنا کھلا مظاہرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کتنی محبت ہے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ رویہ بتاتا ہے۔ سنت سے، نبی سے محبت نہیں ہے، اور جس کے دل میں جو بدعات کا ارتکاب کرے گا وہ سنت کا چھیدا شائدہ اور دلدادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں۔ اور میں تو اس سلسلے میں ان علماء کرام کو بھی بہت سنگین مجرم مانتا ہوں جو جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن لوگوں کو بیان نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اور ایسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری کوئی گفتگو ہوتی ہے، اسی سماج کا حصہ ہیں ہم لوگ۔ تو اب اس رات میں صرف نمازیں پڑھنا یہی نہیں ہے، قبرستان جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی ایک رات میں گئے تھے قبرستان؟ اگر وہ روایت صحیح مان لے، پہلے تو وہ صحیح نہیں ہے، مان لے گئے تھے، حضرت عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی، اس میں بہت کلام، بہت بحث کی جا سکتی ہے کئی پہلو سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر آپ گئے ہیں، آپ کی بیوی کو نہیں پتہ یہاں جشن منایا جا رہا ہے، وہاں چراغاں کیا جا رہا ہے، قبروں پر چونا گج، چاروں امام میں سے کسی ایک امام سے یہ اہتمام بتا دیجیے۔ قبروں کو پختہ بنانا، اس پہ چونا لگانا، اینٹ گارا لگانا، چاروں امام، قرآن حدیث تو کہتی ہی ہے، چاروں امام اسے رد کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، ایک ثبوت نہیں ہے۔ کون سا دین مانتے ہیں، سمجھ کے باہر ہے۔ پھر اس میں اور بھی بدعقیدگیاں جوڑ دی کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں مردوں کی، ہندوانہ عقیدہ، سراسر ہندوانہ عقیدہ ہے یہ۔ روحیں علیین سجین میں جانے کے بعد بھٹکتی نہیں، ادھر ادھر نہیں جاتی، جہاں جاتی ہیں وہیں رہتی ہیں۔ شہداء کی روحوں کا خصوصی تذکرہ ہے کہ وہ جنت میں چلی جاتی ہیں پر سبز پرندوں کے قالب میں۔
اچھے اور بروں کی علیین سجین میں انبیاء کرام علیہ السلام کو خصوصی حالات مقام حاصل ہے. معراج کی شب اللہ کے رسول اللہ کی ملاقات کرائی گئی ان سے الگ الگ جگہ میں، بیت المقدس میں امامت، اور پھر پہاڑ آسمانوں میں کچھ انبیاء سے ملاقات. بعض انبیاء کو دکھایا گیا کہ اپنی قبر کے پاس نماز پڑھنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک خصوصی معاملات، روحوں کا لوٹنا، اور پھر اس سلسلے کی بحث ابھی میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو پورا وقت اس میں چلا جائے گا. ہاں، اب جو لوگ، میرا سوال میں نے اس تناظر میں یا یہ بحث ہمارے اس قاعدے میں نے کہاں سے جوڑی، یہ اہل بدعت کے شیوا ہیں. بدعتی مزاج جب بن جاتا ہے تو آدمی دین کی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کو بہت ہی ہلکے میں لیتا ہے. جیسے کہ آج مسلمانوں کا رویہ ہو گیا ہے، سود حرام ہے، راستہ نکال لیا. فلاں چیز حرام ہے، اس کے لیے علماء کرام سے راستہ نکالا. فلاں چیز شریعت نے منع کی ہے، کر لیں گے، دیکھیں گے بعد میں. اب یہ 15 شعبان بے نمازی بنانے کی بھی کبھی ایک نسخہ اس میں ہے کہ اس ایک رات میں قضائے عمری کے نام سے 4 رکعت کی خاص نماز پڑھ لیجئے، سال بھر جو نماز چھوٹی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. میں اسے کہتا ہوں کہ بے نمازی بنانے کا نسخہ، کہ آپ نماز مت پڑھیے اور اس رات میں سارا معاملہ صاف کر لیجئے. اور رمضان المبارک کے لیے پہلے ہی سے جو آنے کے لیے صحابہ اللہ کے رسول اللہ انتظار کرتے تھے، استقبال کے لیے تیاری کرتے تھے، ذہنی مزاج بناتے تھے. اللہ کے رسول تو اسی مہینے سے روزے بہت سارے رکھنے لگتے تھے. امت کو جن کی عادت نہیں ہے ان کو 15 کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا. یہ جو اہتمام کرتے تھے رمضان کے لیے، یہاں شب برات کو بدعت کر کے ہماری قوم تھک جاتی ہے اور رمضان میں عید کی تیاری کرنے کے لیے بازاروں کو سجاتی ہے، مسجدوں سے ہٹ کر کچھ مخصوص قسم کے عمل کر کے وہ یہ شارٹ کٹ سمجھ لیتی ہے کہ رمضان کی فضیلت ہم نے حاصل کر لی. کسی نے تراویح پڑھ لی، تراویح میں بھی کسی کو مہینے بھر پڑھنا بھاری پڑتا ہے تو وہ 3 دن 4 دن کی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ مخصوص اور محدود قسم کی راتوں میں متعین کر لیتے ہیں کہ 3 راتوں میں پورا قرآن پڑھ لیا اور معاملہ شارٹ کٹ میں. صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف جس چیز میں محنت کرتے تھے، ہمارے یہاں لوگوں نے جنت کا شارٹ کٹ نکال لیا، دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے. اور اس کھلواڑ بنانے میں ایک مزاج یہ بھی ہے جس قاعدے کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دین کے نام پر دنیا کی تعمیر کا ایک بہت عظیم سلسلہ جاری ہے. اور ان علماء پر حیرت ہوتی ہے. ابھی میں نے سجاد نعمانی صاحب کا ذکر کیا، بڑے بزرگ ہیں، ایک قوم ان کو بہت بزرگی اور احترام سے ذکر کرتی ہے، جو ان پر ان کا احترام کرتی ہے، ان کو قابل اعتماد. تو اب ان کی بدعت کی تعلیم کو وہ آنکھ بند کر کے مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ سوچئے ذرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد کیجئے کہ مجھے اپنی قوم پر، اپنی امت پر سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے، لیڈروں کا. جو بدعت کی تعلیم دے رہا ہے وہ گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اور اس کو جو امام مان رہا ہے وہ اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے اس گمراہی کو اختیار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ان کو کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ میں تو دہل جاتا ہوں سوچ کر. شیعوں کی رات، ان کے 12ویں امام کی موت کا دن. اب کل کے اخبار میں دیکھیے بمبئی کے اشتہار آئے گا روافظ کا، 12ویں امام کے تعلق سے وہ کیا کچھ لکھتے ہیں. اسے انہوں نے رائج کیا، اسی کی خوشی میں وہ حلوہ مانڈا اور کیا کیا میٹھا بناتے ہیں. یہاں گڑھ کر بیان کر دیا، اندھے ہو کے مسلمان قبول کر رہے ہیں کہ احد میں جو شوال میں ہوئی تھی جنگ، اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، نرم چیز کھائی تھی تو لوگ حلوہ بناتے ہیں. اویس کرنی نے دانت توڑ دیا. فضولیات. جہاں سنتیں ثابت ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو روافظ نے جھوٹی باتیں بیان کر دی اس کو اختیار کر لیا. مت کھلائیے اپنے بچوں کو حلوہ، پڑوس سے آ جائے تب بھی کہیے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، تاکہ اس کے ذہن اس کی تربیت ہو کہ اس رات ہم نہیں کھاتے، ہم بدعتیوں کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ ناراض ہوتے رہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ ہو اس کا خیال کرنا، اللہ ناراض نہ ہو. چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ وَيَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہمارے اعمال، نفسیات اور انسانی گمراہیوں کی جو بیماریاں ہیں، قرآن نے بہت ہی باریکی سے ان کو صاف کر کے واضح کر دیا کہ آپ کو اس سے بچنا ہے اگر جنت کے راستے پہ جانا ہے. اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے تو بدعت سے اللہ سے قربت نہیں، دوری ہوگی. جو بدعت میں جتنی محنت کرتا ہے، محنت کر کے اللہ سے اتنا دور ہوتا ہے، جنت سے اتنا دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بہت غور سے ترجمہ سنیے. پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آئے.
انبیاء کرام جب دنیا میں آتے سچا دین خالص دین پیش کرتے، ان کی اتباع کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے جو اول لوگ ہوتے ان کے دیے ہوئے خالص دین کو مانتے. پھر بعد میں آنے والوں میں وہ اخلاص یا خلوص پیورٹی جو ہے کم ہوتی جاتی ہے. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے اسلام ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلام دیا تھا، صحابہ نے اسی پر عمل کیا تھا، اسی کو آگے بڑھایا تھا. بعد میں نئے اصول، نئے ضابطے، نئی بدعات آئیں اور اسلام کی الگ الگ شکلیں بن گئی. وہی فرقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے پھر ان کی جگہ نالائق جانشین خلف کیا ہے فخلف من بعدہم خلف، جو کتاب کے وارث بنے، اللہ کی کتاب اللہ کے دین کے وارث بنے، یہ برے جانشین بعد کے مسلمان، ہاں وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے. یاخذون عرض ھذا الادنی، ادنا دنیا کا مذکر ہے. لفظ دنیا جو ہے ادنا جس کو بولتے ہیں نا، ادنا معمولی، یہ مذکر ہے، اس میں تفضیل سب سے زیادہ گھٹیا. اور اسی کی مؤنث ہے دنیا، جیسے احسن حسنہ، ہاں اکبر کبرا، اکبر مذکر کبرا مؤنث، ایسے ادنا اس کی مؤنث ہے دنیا. اسی کو کہا ارادہ ھذا الادنی، کہ وہ اس ادنا یعنی دنیا کی گھٹیا زندگی کے کچھ سامان کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں وَيَقُولُونَ، سامان دنیا لے رہے ہیں دین کے نام پہ، دولت کمانے کے چکر میں ہے، اقتدار کے چکر میں ہے، ہاں اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ان کو گویا احساس ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمارا باطن، ہمارا جذبہ یا نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس احساس میں وہ کیا کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ہاں اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اسے بھی لے لیتے، دنیا کے سامان کو لے لیتے، دین بیچتے، غلط فتوے دیتے، غلط دین بتاتے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا؟ یہ جو میں غلط دین بتاتے کہہ رہا ہوں، آگے کے جملے سے اس کو معنی واضح ہو رہا ہے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ اوپر آیت ہے کیا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، ان سے کیا یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین سے یا اللہ کے متعلق جو بھی بات کہیں گے اللہ پر تو جھوٹ اور غلط بات نہیں کہیں گے، حق بات ہی کہیں گے. ہاں اور انہوں نے جو کچھ اس میں سے تھا پڑھ بھی لیا تھا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یعنی دین میں جو اللہ نے اتارا، اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، رمضان کے آخری عشرے میں، مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ کہتے ہیں 15 شعبان کو اترا. اور ہمارے لوگ مان بھی رہے ہیں کہ اس رات میں تقدیر طے ہوتی ہے. یہ تقدیر والی رات نہیں ہے، سالانہ تقدیر شب قدر ہے. اچھی طرح دیکھ لیں، مان لیں. جتنے لوگ کر رہے ہیں سب بدعتی ہیں جو اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں، میں نے نعمانی صاحب کی مثال دی، ہاں یہ غلط بات بیان کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان سے عہد و پیمان، یہود و نصارہ و اہل کتاب کے بارے میں عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر کہنا تو حق کہنا، اور آپ شب برات کی تعلیم دے رہے ہیں تو ناحق کہہ رہے ہیں، باطل کہہ رہے ہیں. کہا اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا پڑھ بھی لیا تھا، اور آخری گھر ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت کا گھر بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جہنم کا خوف ہے، وہ آخرت کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں، اس دنیا کے چکر میں نہیں پڑتے. یہ کیا بولے گا، وہ کیا کرے گا، دنیا کا نقصان ہو جائے گا. تو کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم کو عقل شعور ہے نہیں؟ اللہ نے آخری میں پوچھا کہ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل شعور نہیں ہے؟ بہت دانشور بنتے ہیں لوگ، اقتدار حاصل کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، وہ چالیں چل کے دنیا آخرت، دین اور آخرت کو بگاڑ رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. ایسے ہی لوگ دین کو عنوان بنا کے دنیا حاصل کر رہے ہیں. ہاں مزید ارشاد باری ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب تم اپنے حج کے احکام، حج کے ارکان و اعمال، مناسک اعمال حج کو کہتے ہیں، حج کے اعمال احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے ذکر کرنے کی طرح، جس طرح باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس طرح سے اللہ کا خوب ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا. او اشد ذکر. پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے،
اب ایسے لوگوں میں بھی حج کرنے بھی جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سے دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا مانگتا ہے اللہ سے، دنیا چاہتا ہے دل سے، لہٰذا اللہ نے کہا جو ایسے دنیا چاہتا ہے آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں ضمناً ایک مسئلہ پھر بیان کر دوں کہ جن دینی کاموں کے ذریعے سے آخرت کا حصول، اللہ کے اجر و ثواب مقصود ہوتے ہیں، ان سے دنیا کی لو اور چاہت رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جیسے ریاکاری دکھاوے کے لیے، ویسے دنیا طلبی بھی اسی ضمن میں آتی ہے، جیسے کہ ان آیتوں اور دلیلوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کا کوئی کام اخلاص اور صحیح نیت کے ساتھ کر رہا ہے اور ضمناً اسے کوئی فائدہ دنیا کا بھی مل رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حج کا ذکر ہے، کچھ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں دکھاوے کے لیے، یا ان کا مقصد یہ ہے کہ میں وہاں حج میں جا کے جو ہے سامان وامان بیچوں گا اور بہت دولت کما لوں گا، بڑی اچھی خاصی بھیڑ اور یہ رہتی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے، تو وہ دنیا چاہتا ہے، حج نہیں چاہتا، اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتا، عبادت مقصود نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی حج کی نیت سے جا رہا ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود اور فریضے کی ادائیگی مقصود ہے، نیت میں وہی ہے، اب ضمناً اسے وہاں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں خرید و فروخت کر لیتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ یہ قرآن میں حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی ہے۔ حدیث کے اندر وارد ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تعیسہ عبد الدینار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، اشرفی کا بندہ اور روپے اور کمبل کا بندہ ہلاک ہو گیا، وہ عبد الخمیسہ، اور کمبل کا، چادر کو کمبل کو اوڑھ کر رکھنے والا، یہ دینار و درہم روپیہ پیسہ اور چادر اسباب مال سامان استعمال کی چیزیں، گویا ایک اشارہ کیا۔ کیا مطلب ہے؟ دینار اور درہم کا بندہ، اللہ کے رسول اس کا بندہ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو کسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ؟ ہمارے لیے ہماری زبان میں کہہ لیجئے روپیہ اور پیسے کا بندہ۔ تو جس کا سب کچھ روپیہ پیسہ بن گیا ہو، جس کا مقصود پیسہ ہی پیسہ ہو، دنیا ہی دنیا ہو، دنیا کے اسباب اس کی ترجیح اول ہو، مقصود اول ہو، وہ بندہ ہو گیا دینار و درہم کا، روپیے پیسے کا، سامان دنیا کا۔ اب اس کی جب وہ یہ بندہ ہے تو اس کی ایک صفت بتائی، ان اعطی رضی، اگر اسے ملتا ہے دیا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اب اگر دنیا مل رہی ہے، مال غنیمت میں حصہ ملا تو خوش، نہیں ملا کسی وجہ سے وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اگر اسے نہیں ملتا تو غصہ ہو جائے گا۔ تعیسہ وانتکسہ، ایسا شخص تباہ ہوا، سرنگوں ہوا، اس کا سر گھوم گیا۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَانْتَقَشَ، اور اگر اس کو کانٹا چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کانٹا نہ نکالے، مصیبت میں پڑا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو جو دین کے نام پہ، دینی کاموں کے نام پر دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے حریص بنے رہتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے کہ وہ مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں، ہر جگہ مارے کاٹے توڑے پھوڑے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، بلڈوزر چل رہا ہے، گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، دکانوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، مکانوں پر چل رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ غزہ کا معاملہ ابھی کتنا گہرا زخم ہے، اور ابھی بھی جنگ کے بادل جو ہے چھٹے نہیں ہیں۔ کیسے معاملات ہیں؟ اس ایک حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ جو دین کو کھلواڑا بنا کر دنیا کمانے کا ذریعہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بد دعا دے رہے ہیں کہ کانٹا چبھے تو نکلے نہیں، یعنی مصیبت آئے تو مصیبت ان کی ٹلے نہیں۔ کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملے، اللہ کی رحمت کے حقدار بنے؟ یا اس حدیث کی روشنی میں اور دوسری روایات نصوص کی روشنی میں ہم ویسے ہر کردار اور عقیدے کے حامل بن گئے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کا غضب، ناراضگی اور اس کا عذاب آتا ہے؟ آج کی رات ہی دیکھیے شب بدعت، یہ بدعات کا عمومی سطح پر مسلمانوں کی اکثریت کا دھڑلے سے اختیار کرنا، علماء کا خاموش رہنا، علماء کا بلکہ اس میں عملاً شریک ہو جانا، کیا ہی اللہ کے عذاب کو بھڑکانا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو کہتے تھے ہر خطبے میں کہ ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے آپ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو پھر بتائیے کیا معاملہ ہوگا اس امت کا؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ بدعتی کوئی بھی کام دین کی بنیاد پر نہیں، نفس پرستی کی بنیاد پر کرتا ہے۔
یہ بدعتی کی نفسیات ہے کہ وہ بدعت کا جب خوگر ہے، میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ جو بدعت کا خوگر ہوگا وہ سنت کا شائدہ نہیں ہو سکتا، سنت کا دل دادا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی جھوٹی ہے۔ رسول سے محبت ہوتی تو رسول کی اطاعت ہوتی، رسول کی اطاعت یعنی اتباع سنت۔ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کا مقام یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور کے رسول سے کسی کو آگے مت کرو۔ اب جب اللہ اور رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر آپ بدعت کو مان رہے ہیں تو کسی اور کی بات کو دین مان رہے ہیں، تو آپ نے جس کی بات کو مانا اس کو آپ نے اللہ اور رسول سے آگے کر دیا۔ آج امت کا بیشتر طبقہ اللہ اور رسول سے آگے اپنے امام کو، اپنے بزرگ کو، اپنے ماحول کو مان رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت کو بدعت کہہ رہا ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ڈرتے ہی نہیں ہے کہ ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تعویل کریں گے، بڑے بڑے علماء نے کہا بدعت بدعت حسنہ ہے۔ کون سی حسنہ ہے، کون سی سیئہ ہے؟ بدعت کوئی حسنہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بھی ہوتی ہے۔ وہ حضرت عمر نے نعمت البدعت ہی کہا تھا نا، تو کیا وہ شرعی بدعت تھی؟ اللہ کے رسول نے تراویح نہیں پڑھی تھی، 3 دن پڑھی تھی نا، تو عمل ہو گیا۔ جس کی اصل سنت میں موجود ہے وہ بدعت اصطلاحی نہیں ہے، وہ بدعت لغوی تھی۔ صحابہ کرام تراویح اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، جماعت کر دی، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اب اس کو بنیاد بنا کر دین میں بدعت کا راستہ ایسا کھولا کہ بھائی ہمارے اکابر نے، بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر حسنہ بدعت ہو تو چل جائے گی، اگر اس کو فرض سمجھ کے نہ کیا جائے، مستحب سمجھ کے کیا جائے تو چل جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ بے بنیاد قسم کے قواعد بنائے گئے، غلط قاعدے ہیں، اور بدعت کو سنت یا دین کا حصہ بنانے کا چور دروازہ ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے۔ بدعت کے کتنے نقصانات اور خطرات ہیں، اس کی ایک فہرست بنائی جائے تو میرا خیال ہے 100 سے بڑھ کر جائے گی، کتنا نقصان ہے، اور امت ان نقصانات کو جھیل رہی ہے۔ ہاں، کہا علامہ ابن تیمیہ کا قول میں پڑھ رہا تھا کہ بدعتی کوئی بھی کام دین کی بنیاد پر نہیں، نفس پرستی کی بنیاد پر کرتا ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے نا۔ دین کی بنیاد پر آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ اور رسول کی تعلیم دیکھیں گے، صحابہ کا طریقہ دیکھیں گے، لیکن اس کی بجائے میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں، اب نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں تو غلط کیسے ہوگا؟ غلط ہے، وہ کتنے بھی بڑے ہوں ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اور ان سے بھی کوئی بڑا بولے اللہ کے رسول کے خلاف صحیح نہیں ہوگی۔ وہ نفس پرستی ہی کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتا ہے بدعتی، اور جو بدعت کرتا ہے اب ہم اس کو رد کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نعمانی صاحب نے جو بیان کیا کہ اس رات میں دعاؤں کا ان کا اہتمام کیا جائے، اور میں کہہ رہا ہوں بدعت ہے۔ اب جو ان کو مانے گا وہ میرا رد کرے گا، مجھے گالی دے گا، تو آنکھیں بند کر کے جہالت کی بنیاد پر وہ صحیح بات کو رد کرے گا جو میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اور جو غلط کہہ رہا ہے آنکھ بند کر کے جب اس کو بڑا مان لیا تو اس کی غلط بات کو صحیح مانے گا۔ یہ پوری امت جھیل رہی ہے۔ کہا اور یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ وہ ایسا کر کے سمجھتا ہے کہ میں بہت تیر مار رہا ہوں، اللہ کی سزا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کا مستحق ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے قرآن و حدیث نے ایک نقصان یہ بتایا کہ ایک گناہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں اسے اور دوسرے گناہ میں ڈال دیتا ہے، گمراہی میں اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہ اللہ قرآن کا ارشاد ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور بگاڑ دیا، منحرف کر دیا۔ یہ دنیا میں بھی ان کی سزا ہے۔ ہاں، انہی میں وہ خوارج وغیرہ بھی شامل ہے جن کی سلف نے تفسیق و تبدیع کی ہے۔ یہ گویا اصطلاحی اعتبار سے محتاط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انہیں فاسق اور بدعتی کہا ہے خوارج کو۔ خوارج کے درجات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے، تو انہی میں یہ خوارج شامل ہیں۔ ہاں، جیسا کہ درج ذیل آیت کے بارے میں کہا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے جو فاسق و فاجر ہیں، دین کو ماننا ہی نہیں چاہتے، اطاعت و فرما برداری کو شعار بناتے ہی نہیں ہیں، ان کا مزاج ہے نافرمانی، جیسے خوارج کا ذکر کیا، بدعتیوں کا ذکر کیا۔ ہاں، تو کہا کہ اس کے ذریعے سے انہیں گمراہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اب جتنے مسلمان ہیں آج قبرستان جا کے بدعتوں کا برسر عام کھلے عام ارتکاب کر رہے ہیں، کریں گے، چراغاں کیا ہے، قبروں پر چونے لگائے ہیں،
روحوں کی آمد کا غیر شرعی اور ہندوانہ عقیدہ مان رہے ہیں، یہ جتنے لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ کا عہد توڑ رہے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہا آپ نے، محمد رسول اللہ کہا، اللہ اور اس کے رسول سے فرما برداری اور الوہیت و اطاعت کا عہد و پیمان ہو چکا تھا آپ نے جب کلمہ پڑھا۔ اب اس کلمے کو، اس عہد و پیمان کو آپ بدعت کا ارتکاب کر کے، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا وہ کر رہے ہیں، جس کا حکم دیا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا اسے نہیں کرنا سنت ہے، اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے خلاف جو کیا وہ نہ کر کے کرنے کو چھوڑنا سنت ہے، سنت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح جو نہیں کیا، ترک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک یعنی نہ کرنا کسی چیز کو، اس کا ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا سنت ہے۔ تو کہا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا اور جوڑا جائے، رشتوں کو، تعلقات کو، سنت اور حدیث کو اس سے جوڑا جائے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تعویل میں، اس کی تفسیر میں انہی خوارج وغیرہ کے بارے میں کی ہے جس میں آپ کا مقصد وہی ہو سکتا ہے جس سے میں نے اوپر بیان کیا کہ یہ لوگ دین کو استعمال کر کے دنیاوی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، بطور خاص جب لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے اور کچھ لوگ آپ کے لیے اقتدار کا مطالبہ کرنے لگیں، اپنے آپ کے لیے، دوسروں کے لیے کہ اقتدار چاہیے، ہاں ہم دین کا نام لے کے اقتدار چاہتے ہیں، تو آپ نے اس آیت کو پیش کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ چنانچہ ایک مسلمان جب میدان جہاد میں کفار سے بہادری، تعصب اور ریا نمود کی خاطر جنگ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتا۔ یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی قوم کے نام پر، وطن کے دفاع میں یا اس مقصد سے اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں کون ہے؟ تو کہا یہ کوئی بھی نہیں ہے، ہاں اور اللہ کے راستے میں ہے جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ پھر ان اہل بدعت کو کیا کہیں گے جو مسلمانوں ہی سے جنگ کرتے ہیں؟ بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ کی کلام کا حصہ ہے یہ ایک آیت اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل تفسیر کا ذکر کرتے ہوئے جو سوال اٹھایا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کافر سے لڑ رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد ریاکاری ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے بہادر کہیں کہ بڑا شجاع ہے، ہاں، یا یہ کہے تعصب اپنی قوم کے لیے، وطن کے نام پر، علاقے کے نام پہ وہ جنگ لڑ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ غور کیجئے، کافر سے آپ جنگ کر رہے ہیں، آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہ دین کے راستے میں نہیں ہے۔ اور یہ جو بدعتی ہیں یہ تو کافر سے نہیں، مسلمان سے لڑتے ہیں۔ اور کون مسلمان؟ جو اہل حق ہے۔ آپ حق کے خلاف جان کی بازی لگا رہے ہو، ان کو مار رہے ہو، ان کو گالی دے رہے ہو، ٹرول کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ۔ ہاں، کہا یہ تو اہل حق جو مسلمانوں ہی سے جنگ کرتے ہیں، مزید ان کے یہاں بھی تعصب اور دیگر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی بدعت پر تعصب کرتے ہیں کہ میں جو مان رہا ہوں یہ نہیں مان رہا ہے، میرے بزرگان، میرے فلاں اور فلاں اور فلاں جو بدعت، خرافات، شرکیات کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ اہل حدیث مانتا ہی نہیں، یہ وہابی ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی زبان میں وہابڑا اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی جنگ تو حق کے خلاف ہے، اہل حق کے خلاف ہے۔ تو ان کی جنگ کا نتیجہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس سلسلے میں وہ کوشش کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، اپنی انرجی لگا رہے ہیں، تو کیا اس کا بدلہ آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں ملے گا؟ جتنے بدعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے دین کو رد کر کے اللہ کے دین کے مخالف چیزوں کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں یہ جملہ بولا ہوں یہ یاد رکھیے اور اس پر غور کیجئے کہ بدعت کی، جھوٹی حدیثوں کی تبلیغ کرنے والے اللہ کے دین کی مخالفت میں سرگرم عمل ہیں۔ اگر وہ حق کی تلقین نہ کرتے لیکن خاموش رہتے، بدعت کی بھی تلقین نہیں کرتے، تو تھوڑے جرم میں کم رہتے۔ یہ محنت کر کے زیادہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہاں، مزید آپ نے کہا علامہ ابن تیمیہ کہ بہت سارے لوگوں پر مخفی شہوتوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ مخفی شہوت یعنی آپ کے ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات نفس، مخفی شہوتوں کا قبضہ، یہ کنٹرول کی رہتی ہے انسان کو، وہ خواہش کے چکر میں بہت کچھ کرتا ہے دنیا میں، جو اللہ کی محبت اور اس کی عبودیت نیز اخلاص دین میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمارے اندر کی چھپی ہوئی خواہشات جو ہے وہ اللہ کی محبت میں آڑے آ جاتی ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں مانتے، رسول کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانتے، حصہ دے دو نہیں قبول ہے، حرام ہے یہ چھوڑ دو نہیں چھوڑتے ہیں،
اس گناہ سے توبہ کر لو، قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں ہم جب کوئی کام کریں تو اس میں اخلاص ہو، صحیح نیت ہو، خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اور آخرت اور جنت کے حصول کا جذبہ ہو، دنیا کا کوئی صلہ، کوئی شکریہ، کوئی نام نمود، فوٹو، یہ سب نامقصود ہو۔ یہ مخفی شہوتیں، انسان کے دل میں چھپی ہوئی خواہشات۔ اور ایک بات یہ بھی، جو مخفی شہوتیں کہہ رہے ہیں، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اہم نقطہ، غور کیجئے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بعض ٹائم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اخبار میں چھپے، فوٹو اس کا وائرل کیا جائے، ہمارا نام ہو، ذکر ہو کہ میں نے فلاں نے یہ کارنامہ انجام دیا، وہ کارنامہ انجام دیا۔ اور آج کل تو اخبارات میں مختلف جماعتوں، شخصیتوں کے جو کارنامے آتے ہیں، اگر وہ صحیح میں سچے ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام پھیلا ہوتا۔ لیکن مسلمانوں میں اجنبی ہے، دیکھیے، ہاں، جو صحابہ نہیں کرتے تھے، تابعین نہیں کرتے تھے، چاروں امام نہیں کرتے تھے، آج ہماری قوم پورا قبرستان کو روشن کر کے کر رہی ہے۔ جو کسی غریب کے اندھیرے کو، اس کے کٹیا کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے، جس کے اللہ اور رسول نے تعلیم دی ہے، توفیق نہیں ہے۔ اور جہاں ایک صحابی نے کبھی ایک چراغ نہیں جلایا ہوگا، تدفین کے وقت کی ضرورت الگ ہے، وہاں آج روشنی ہے، روشنیاں جگمگا رہا ہوگا قبرستان۔ تو خیر، یہ خفیہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں، میں دکھاوا نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، اخبار میں دینے کا میرا یہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے، تعویل کرتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ مخفی شہوتوں کا اثر ہوتا ہے، خواہشات اور تمناؤں کا۔ جیسا کہ شداد بن اوس نے کہا کہ اے بقیت العرب، تم پر مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے کہ عرب کے بقیہ لوگ، تم پر جس کا مجھے بہت زیادہ خوف ہے وہ ریاکاری اور مخفی شہوت ہے، دکھاوا اور دل کے اندر کی خواہش نفس۔ ہاں، ابو داؤد سجستانی سے پوچھا گیا، امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد والے، جن کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، حدیث کی کتاب، اس کے مصنف مؤلف حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ابو داؤد سجستانی سے پوچھا گیا کہ مخفی شہوت کسے کہتے ہیں؟ تو کہا اقتدار کی چاہت۔ مخفی شہوت، اقتدار کی چاہت۔ بتائیے آج ہمارے ہاں کتنے جھگڑے ہیں۔ اقتدار سے مطلب صرف یہی نہیں کہ آدمی ایم ایل اے، ایم پی یا سیاسی اعتبار سے اقتدار چاہتا ہے۔ آپ اگر کسی مسجد کے ٹرسٹی بننے کے خواہش مند ہیں، یہ بھی آپ کی مخفی خواہش شہوت ہے۔ جماعت کے ذمہ دار بننے کے حریص ہیں کہ مجھے امیر بنایا جائے، ناظم بنایا جائے، یہ بنایا جائے، وہ بنایا جائے، یا کسی گروپ میں مجھے بڑا پن دیا جائے، یہ سب اقتدار ہی ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں اس پر غور کیجئے کہ یہ بیماری کتنی بڑی ہے، اس کو کتنی اہمیت سے آج ہمارے یہاں لوگ توجہ نہیں دیتے۔ ہماری جماعتوں میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، مسجد مسجد میں، ادارے ادارے میں اس مخفی شہوت کی بنیاد پر کتنے جھگڑے ہیں۔ آدمی کھل کے بولتا نہیں ہے، لیکن گھوم پھر کے چاہتا یہی ہے کہ اس کو نیچا کیا جائے، میرا اقتدار رہے۔ ہماری جماعت میں ہاں، اگر ایک آدمی نااہل ہے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی عالم اگر کام کر رہا ہے، پبلک میں مقبول ہوتا ہے، تو وہ بیٹھا ہوا ذمہ دار یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ مقبول ہو گیا تو میرا اقتدار لفڑے میں ہوگا، اور عوام یا ہماری جماعت کے افراد بولیں گے کہ اسے بنایا جائے ذمہ دار، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کو پہلے بے عزت کیا جائے، تو اس کو کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، اس کے ذاتی یا گھریلو معاملات کو لوگوں میں بیان کر کے یہ سوچتا ہے کہ اس کی عزت کو گھٹایا جائے تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، اور کہیں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مخفی شہوت کراتی ہے، اسے اس کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری خرابیوں، دین کے کاموں میں رکاوٹ اور آپسی بغض و عناد کا بہت بڑا سبب ہے، جو آج ہمارے ہاں، یا یوں کہیے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت میں، یہ اکثریتی طبقوں میں پایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے تو کہا اقتدار کی چاہت، اسی طرح ایک روایت میں وارد ہے، یہ حدیث سن لیجئے، اس کی تھوڑی سی ایک آیت کے تشریح کر کے اس کو آج یہاں درس ختم کریں گے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے، ابن کعب، اپنے والد یعنی کعب ابن مالک جو مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا علی فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ یاد رکھنے والی روایت، ہاں، کہ دو بھوکے بھیڑیے، ذئبان جائعان، ذئب بھیڑیا، ذئبان دو بھیڑیے، جائعان بھوکے، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ ایک بکریوں کا جھنڈ ہے، ریوڑ ہے،
اس میں 2 بھوکے بھیڑیے ڈال دیے جائیں، ہاں کیا کریں گے وہ؟ ہاں سب کو چیریں گے، پھاڑیں گے، تباہی مچا دیں گے، ریوڑ کو تباہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرما رہا ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑے جائیں، ہاں کہہ رہے ہیں اتنا ہی نقصان، یہ دونوں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کی مال اور جاہ و مرتبے کی حرص اور اس کی تڑپ اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ یعنی ایک انسان مال کی چاہت جو رکھتا ہے، اقتدار اور عہدے یا جاہ و منصب کی جو چاہت رکھتا ہے، یہ چاہت، یہ مخفی شہوت جتنا نقصان اس کے دین کو پہنچاتی ہے، 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ پر مسلط کر دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال و جاہ کی محبت اور حرص، یہ صاحب تر مترجم نے کہا، جس کے اندر آ گئی وہ ہلاکتوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا، جس میں یہ 2 چیزیں آ گئی۔ بدقسمتی سے آج امت اسی فتنے سے دوچار ہے، اور اس کی تباہی کا یہ عالم ہے کہ جس انتشار اور شدید اختلافات کا یہ امت اور اس کی دینی جماعتیں شکار ہے، ان کے اسباب میں مال و جاہ کی محبت بھی سر فہرست ہے۔ واضح ہوا کہ مال و اقتدار، اس حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ مال و اقتدار کی چاہت دین میں بگاڑ کے لیے ان بھوکے بھیڑیوں کے مقابلے زیادہ خطرناک ہے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ دین کے اندر اللہ کی عبادت، محبت اور اخلاص کے سوا کسی چیز کی چاہت مطلوب نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں سے برائیوں کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اخلاص والے بن جائیں تو اللہ ہم سے برائیوں سے، جو ابھی پیچھے بتایا کہ جو بدعتی ہیں ان کو اور بدعت میں، گناہوں میں ڈالتا ہے اللہ، لیکن جو نیک ہوگا، مخلص ہوگا، اللہ اس کو برائیوں سے بچائے گا۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت پیش کی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اسی طرح کہہ کے بلا شبہ یقیناً، اور وہ اس کی طرف، اس کے ساتھ اس کی طرف ارادہ کر چکی تھی، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے۔ جب امراۃ العزیز، جو ہمارے یہاں جاہلوں میں اور بہت سارے صاحب قلم بھی جس کو زلیخا کہتے ہیں، قرآن حدیث میں کہیں نام اس کا زلیخا نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو یہاں تک لکھا کہ توریت انجیل میں بھی یہ نام نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آئے۔ خیر، تو حضرت یوسف، امراۃ العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کو اپنی طرف جب راغب کرنا چاہا، ہاں دروازے بند کر لیے، اس سے پہلے کا نقشہ قرآن نے کھینچا اور گناہ کی دعوت دی، تو اس کے بعد جو کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت نے ان کا، یوسف کا ارادہ کر لیا کہ اس کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرے گی، یوسف بھی کر لیتے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اپنے پروردگار کی برہان، اس کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کا ڈر یا اس کی اور کوئی نشانی، جو بھی مراد ہو۔ اللہ نے کہا کہ برہان رب اگر نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی گناہ میں پڑ جاتے، انسان تھے وہ بھی، اگرچہ نبوت ملی، نبوت کا مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے منکر اور بری باتوں سے بلند و بالا اور محفوظ رکھتا ہے، ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، کہتے ہیں۔ ہاں تو کہا ہاں اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے بے حیائی اور برائی کو ہٹا دیں۔ اور آگے جو جملہ کہا وہی محل استشہاد ہے، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ ہاں إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی خالص کیے ہوئے بندوں میں سے، مطلب جن بندوں کو اللہ نے اخلاص سے نوازا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے کردار کی بھی حفاظت کرتا ہے، مجروح اور داغدار نہیں ہونے دیتا۔ اقتدار کی چاہت والے حریص کے بارے میں مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا حال فرعون جیسا ہوتا ہے، اور مال جمع کرنے والے کا حال قارون جیسا ہوتا ہے، جو بڑا پن چاہتا ہے۔ ہاں علامہ ابن تیمیہ نے کئی مقامات پر لکھا ہے، میں نے بعض دروس میں ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ فرعونیت اور ابلیسیت ہے ہمارے نفس میں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ابلیس اور فرعون کا قصہ واقعہ بیان ہی نہیں کرتا۔ ان کے قصے کا ذکر کرنا قرآن مجید میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ، وہ چیز، وہ برائی موجود ہے جو ابلیس اور فرعون میں تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ابلیس اور فرعون نے جس درجے کو حاصل کر لیا تھا، اور اس بنیاد پر جو طاقت اور قوت تھی فرعون کے پاس، ابلیس کے پاس، اور انہوں نے اپنی طاقت اور اپنے درجے کے اعتبار سے جس برائی کا اور
اللہ کی نافرمانی کا مظاہرہ کیا، وہ ہر شخص کی وہ طاقت نہیں ہے۔ تو جس کی جتنی طاقت ہے موقع ملنے پر وہ اتنی فرعونیت استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی پہ، بچوں پر، کوئی اپنے نوکروں پر، کوئی اپنے دوستوں میں اپنی فرعونیت کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو مال اقتدار، جو اقتدار چاہتا ہے وہ فرعون کے جیسا، جو مال کی حرص رکھتا ہے وہ قارون کے جیسا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دونوں کی حالت کا ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان من اللہ من واق۔ کہا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، چل پھر کر دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تو قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے۔ آج کسی کو وزیر اعظم کوئی بن گیا، وہ سمجھتا ہے کہ بس میری سر چال ایسے ہی کامیاب ہوگی جیسے میں ہوا تھا۔ ہم نے کچھ چالیں چل لی، کچھ لوگوں کو ظلم کر لیا، تو ظالم کی دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ ظلم کی سزا کی ٹہنی سزا پھلتی نہیں، اور ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہر وقت کا ظالم، وقت کا فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں پچھلے والے فرعون اور ظالم سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ وہ کہیں غلطی کر کے ناکام ہو گیا تھا، میں نہیں ہوں گا۔ لیکن ہر ایک کو ناکامیاب ہونا ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ تو کہا کہ پہلے کے لوگوں سے عبرت لیجئے۔ آج تم کو جو طاقت، قوت، حکومت ملی ہے، یا میں نے وزیر اعظم کی مثال دی، ہم اپنے گھروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں دیکھیں، جس کو جو اقتدار، قوت ملی ہے، وہ اپنے سے بڑے والوں کو دیکھے، یہاں تو یہیں دکھ جائیں گے۔ اور جو حکومت میں ہے، وہ ٹرمپ ہو، نتن یاہو ہو، وہ بھول گئے کہ اس کائنات کا نظام وہ نہیں، رب العالمین چلاتا ہے، اور رب العالمین کے کن سے وہ سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنی طاقت کے طور پر جمع کر رکھا ہے، اور جس پر ان کو گھمنڈ اور فخر ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ان سے بڑے بڑے حکمراں گزر چکے، جب ان کی توتی بولتی تھی، اقتدار کا ان کا فریرہ لہراتا تھا، تو وہ بھی اسی خام خیالی میں مبتلا تھے کہ ہمارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا جھنڈا کبھی گرے گا نہیں۔ اللہ کا مقررہ وقت جب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ یہ بالکل قدرت کا ایک بار بار کا دہرایا ہوا سبق ہے، تاریخ بھی کہتی ہے، مذاہب بھی کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث تو بالکل واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی، یعنی وہ زمین میں تم سے زیادہ قوت والے تھے، اور یادگاروں کے اعتبار سے دیکھیے اہرام مصر بنے ہوئے ہیں، پھر فرعونہ مصر نے بنایا، ان کے بنائے ہوئے محل، قلعے، اس اعتبار سے بھی وہ کتنے پاورفل تھے، طاقتور تھے، سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخری گھر ہے، آخرت کا گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالا تر بنانا، اور نہ کسی فساد کا، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہاں انہوں نے آگے لوگوں کی 4 قسمیں بیان کی، فساد چاہنے والے، اقتدار چاہنے والے، اخلاص والے، اور یہ چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے، ایسے 4 لوگ ہیں۔ اور پھر اس پر آگے کو بحث کو پورا کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا 4-5 صفحات ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ درس میں اسے مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے کام اللہ اپنی خوشنودی، رضا اور اخلاص سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عمل دے، اور اس عمل میں اخلاص اور اتباع کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو۔ عمل زیادہ ہو لیکن اخلاص یا سنت کے خلاف ہو تو بیکار ہے، عمل تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، اخلاص والا ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ ایسے ہی فائدہ مند عمل کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔